السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، آپ سبھی کا خیر مقدم ہے ہمارے یوٹیوب چینل رضوی وائس پر۔ ہم آپ کے سوال اور ہمارے جواب لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ تو آج جو ہمارے پاس سب سے پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نیند میں سوئے اور اس میں وہ ناپاک ہو جائے تو کیا وہ حقیقت میں ناپاک ہوتا ہے؟ جبکہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ نائٹ فیل، یعنی جس کو اردو میں احتلام کہا جاتا ہے، یعنی نائٹ فیل سے ناپاک نہیں ہوتا۔ دیکھیے، احتلام جو ہے، احتلام کی تعریف یہ ہے کہ بندہ نیند میں سوئے اور وہ کسی خواب کی وجہ سے یا پھر کسی بھی وجہ سے اگر منی نکل جائے تو اس کو احتلام کہا جاتا ہے۔ اور احتلام یعنی نائٹ فیل جب بھی ہو جائے تو اس بندے پر غسل فرض ہوتا ہے۔ اگر بغیر غسل کیے نماز پڑھی تو نماز نہیں ہوگی اور الٹا گنہگار ہوگا۔ اب یہ جو لوگ مانتے ہیں کہ احتلام سے ناپاک نہیں ہوتا، یہ ان لوگوں کی خود کی اٹکلیں ہیں۔ آپ شریعت کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے، جو ہے بارے شریعت میں یہی لکھا ہے کہ جس بندے کو احتلام ہو جائے، نیند میں اگر بندہ ناپاک ہو جائے تو اس بندے کو صبح غسل جو ہے کرنا ضروری ہے۔ اگلا سوال یہ ہے، کیا مسجد میں امام صاحب کے علاوہ گاؤں کا کوئی آدمی تقریر کر سکتا ہے؟ ہمارے گاؤں میں ایسا ہوتا ہے۔ یعنی ان کا سوال ہے کہ ہمارے گاؤں کی مسجد میں امام صاحب رکھے بھی ہیں، لیکن پھر بھی کوئی گاؤں کا اگر آدمی تقریر کرنا چاہے یا کوئی کرتا ہے تو کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے، وہ آدمی تقریر کر سکتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرضوان نے الملفوظات اعلیٰ حضرت میں فرمایا ہے کہ اس کی چند شرطیں ہیں کہ وہ تقریر ان شرطوں کے جو ہے درمیان وہ تقریر کر سکتا ہے۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ جو آدمی بیان کر رہا ہے اس کی پوری جانکاری اس آدمی کو ہونا ضروری ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ صرف زمین و آسمان کی باتیں کرتا رہے اور اس کو خود کو کچھ پتہ نہ چلے، ایسے آدمی کو تقریر نہیں کرنی چاہیے۔ دوسرا، وہ آدمی کی دوسری شرط یہ ہے کہ وہ خود جو ہے بغیر کسی مدد سے کتابوں سے جو ہے مسئلے حل کر سکے۔ ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ تقریر کر سکتا ہے، اور ایسے آدمی کو تقریر کرنی ہی چاہیے تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو۔ اگلا سوال یہ ہے کہ قرآن میں ہاتھی والے کا قصہ کس صورت میں اور وہ قصہ کیا ہے؟ یعنی ان کا سوال ہے کہ قرآن پاک میں ہاتھی والا یہ قصہ ہے اور کون سی صورت میں ہے اور قصہ کیا ہے؟ دیکھیے، یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں سورہ فیل، تقریباً ہر کسی جو قرآن پاک پڑھا اس کو یاد ہوتا ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ تو یہ وہ صورت ہے اور اس میں ان ہاتھی والوں کا ذکر کیا گیا۔ پوری تفسیر کے ساتھ میں واقعہ تو نہیں بتا سکتا کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے، لیکن تھوڑی سی ہائی لائٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اور کبھی بھی آپ کو پڑھنا ہے تو جو 30ویں پارے کی سورہ فیل ہے، الم تر کیف، اس کی تفسیر آپ پڑھ لیں، آپ کو پورا واقعہ اس میں مل جائے گا۔ واقعہ وہ یوں ہوا تھا کہ یمن کا ایک بادشاہ تھا، ابرا نام کا شخص تھا۔ اس نے دیکھا کہ سارے لوگ خانہ کعبہ کے پاس ہی حج کرنے کیوں آتے ہیں۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں کوئی ایسا گرجا گھر بناؤں، ایسا کوئی گھر بناؤں کہ حاجی لوگ کعبہ کو چھوڑ کر کے یمن آئے جو ہے حج کرنے کے لیے، اور وہ سارا جو میلہ لگتا ہے خانہ کعبہ کے پاس حج کرنے جو لوگ آتے ہیں وہ سارے یمن کو آئے۔ اس لیے اس نے ایک گرجا گھر بنایا، اور اس کی جب اس نیت کو قریش کے ایک شخص نے دیکھا، جو کہ جو ہے مکہ مکرمہ میں بہت بڑا قبیلہ تھا، قبیلہ قریش، تو اس میں سے ایک شخص جو ہے یمن گیا اور اس نے اس گرجا گھر میں داخل ہو کر اس کو جو ہے اس میں پیشاب پاخانہ وغیرہ کر دیا۔ یہ جب ابرہہ کو پتہ چلا تو اس نے قسم کھائی کہ میں جو ہے خانہ کعبہ کو جو ہے ڈھا دوں گا، خانہ کعبہ کو نیست و نابود کر دوں گا، مٹا دوں گا۔ یہی ارادہ لے کر وہ مکہ مکرمہ کی طرف ایک لشکر لے کر چلا۔ اس لشکر میں زیادہ تر ہاتھی تھے، اس لیے اس واقعے کو ہاتھی والا یعنی فیل، ہاتھی والا واقعہ کہا جاتا ہے اس واقعے کو۔ ابرا وہاں پر آیا، آتے ہی اس نے جو ہے پہلے تو جو مکہ مکرمہ کے جتنے بھی جانور جو آس پاس چل رہے تھے سب کو اپنے جو ہے انڈر میں لے لیا۔ اس میں ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے اونٹ بھی تھے، اس نے ان کو بھی قید کر لیا۔ تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب لوگوں نے بتایا تو حضرت عبد المطلب خود اپنے اونٹ لینے کے لیے ابرا کے پاس گئے۔ ابرا نے دیکھا کہ حضرت عبد المطلب جو کہ اپنے قبیلے کے سردار بھی ہیں اور اس وقت خانہ کعبہ کے متولی یعنی خانہ کعبہ کی دیکھ ریکھ کرنے والے بھی ہیں،
تو دیکھا تو کھڑا ہو گیا حضرت عبد المطلب کو دیکھ کر کے اپنے پاس بٹھایا اور پوچھا کہ کیسے آنا ہوا آپ کا؟ تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا میں اپنے اونٹ لینے آیا ہوں جو کہ تیرے قبضے میں ہیں۔ تو ابرا نے کہا میں تو یہ سوچا کہ آپ یہ بات کرنے آئے ہوں گے کہ میں خانہ کعبہ کو اٹھانے آیا ہوں، اس لیے آپ مجھے روکنے آئے ہوں گے۔ تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میں جن جانوروں کا مالک ہوں میں انہی کو لینے آیا ہوں، خانہ کعبہ کا جو مالک ہے وہ خانہ کعبہ کو بچائے گا۔ تو ابرا نے حضرت عبد المطلب کے جانور چھوڑ دیے اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے اور اپنے سارے جو قبیلے والوں سب کو کہا کہ سارے کے سارے لوگ جو ہے پہاڑیوں پر چلے جاؤ، کیونکہ ابرا خانہ کعبہ کو اٹھانے کے لیے آیا ہے۔ جب سارے لوگ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے مطابق سارے لوگ پہاڑی پر چڑھ گئے تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کے پاس گئے اور خانہ کعبہ کی دیوار پکڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، مالک مولا ہم تو کمزور ہیں، ہم تو جو ہے تیرے گھر کی حفاظت نہیں کر سکتے، لیکن تو جو ہے ہر چیز پر قادر ہے، تو اپنے گھر کی حفاظت فرمانا۔ یہ دعا کر کے حضرت عبد المطلب چلے گئے۔ آگے تفسیر کہتی ہے کہ ابرا نے صبح تڑکے ہی اپنی فوج کو روانہ کیا، کہ اپنے لشکر کو روانہ کیا کہ خانہ کعبہ کو گرا دیا جائے۔ جیسے ہی وہ خانہ کعبہ کی طرف چلنے لگے تو کیونکہ یہ ہاتھیوں کا لشکر تھا، بہت سارے ہاتھی تھے، اس میں ایک بہت بڑا ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا اور وہ ابرا کے پاس تھا۔ اس کو جیسے ہی خانہ کعبہ کی طرف روانہ کرتے تو وہ وہیں بیٹھ جاتا، لیکن اگر دوسری دشاؤں میں اس کو جانا ہوتا تو وہ چلا جاتا، لیکن خانہ کعبہ کی طرف نہیں جاتا۔ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حکم سے سمندر کی طرف سے ابابل جانور جو کہ چھوٹی چھوٹی چڑیا ہوتی ہے ان کو بھیجا، اور تفسیر کہتی ہے کہ ان کے پاس 3 کنکر تھے، ایک منہ میں لیا ہوا تھا کنکر اور 2 ان کے پنجوں میں تھے، یہ 3 کنکر تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب تھا ابرا کی لشکر پر۔ تو جیسے ہی ابرا خانہ کعبہ کی طرف بڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ لشکر جو ابابیل کا لشکر جس کو بولا جاتا وہ لشکر آیا، اور اس لشکر کی ہر ایک چڑیا نے اپنے کنکر برسانے شروع کیے۔ تفسیر بتاتی ہے کہ وہ کنکر جب بھی گرتا تو ضائع ایک بھی نہیں ہوتا، خراب ایک بھی کنکر نہیں ہوتا، اور جس انسان جس لشکر کے جو سپاہی پر پڑتا اس کے سر پر پڑتا اور اس کی باڈی کو چیرتا ہوا، اس کے نیچے جو ہاتھی تھا اس کے جو ہے جسم کو چیرتا ہوا زمین پر گرتا۔ جیسے ہی وہ چیر کر نکلتا، نہ تو وہ سپاہی رہتا جو کہ ہاتھی کو چلانے والا تھا، نہ ہاتھی رہتا۔ اس طرح سے سارے کے سارے وہ نیست و نابود ہو گئے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ یہی وہ واقعہ جس کو قرآن کریم نے جو ہے 30ویں پارے میں سورہ جو ہے فیل میں یعنی علم تری کیف میں اس کو ذکر کیا۔ آپ پوری تفسیر کے ساتھ جا کر پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تھے آج کے ہمارے 3 سوال۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ کل نئے سوالوں کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں پھر سے ہم حاضر ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ایک اور نیک ہونے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ